اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج اس منفرد ویڈیو میں ہم جس نشانی کے بارے میں گفتگو کریں گے اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق سن 2023 اور سن 2024 میں ظاہر ہونے والے مختلف واقعات سے ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، قیامت سے پہلے آنے والی آخری رمضان میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آخری رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا پچھلے چند سالوں میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانیاں تو نہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ہے، پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان اپنے مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو اس صورت میں زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوتی ہے اس کام کا اختتام بھی ضروری ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا ہے اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرمایا تھا۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں کہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں پہلا درجہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور دوسرا درجہ ان علامات کے بارے میں ہے جو قیامت کے درمیان میں ہوں گی، اور ایک درجہ ایسا ہے جو نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے، یعنی کہ سال مہینے کے برابر نہ ہو جائیں، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر نہ ہو جائیں، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا،
جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی کہ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی جس کے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ ایسی آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آخر آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قائم ہو جائے گا، اور اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگیں گے اور آسمان پر ستونوں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام کی جانب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع حصے میں آئے گی یا رمضان کے درمیانی حصے میں ہوگی یا رمضان کے آخر حصے میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک ایسی زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اور آپ کی امت میں سے ایسی آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز بھی ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کے درمیان بغاوت شروع ہو جائے گی، اور ذی الحجہ کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو اور اپنی چادریں اوڑھ لو اور اپنے کان بھی بند کر لو۔ جب تمہیں یہ چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤ اور یہ پڑھو کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی تو اس رمضان المبارک کے 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔